اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بعض اوقات آمین. جسمانی خواہشات روح پر غالب آ جاتی ہیں، بعض اوقات روحانی کیفیات جسم پر غالب آ جاتی ہیں. انک انت السمیع عام طور پر دن میں جب ہم دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جسم ایکٹیو ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ روح کی جو کار فرمائیاں وہ ذرا لو ہو جاتی اور آئندہ بھی رات کو جب ہم سوتے ہیں اور جسم ہمارا رب زدنی علما بالکل بے حس ہو جاتا ہے تو پھر روح جو ہے وہ ابھر کر آتی ہے، اس کی کار فرمائی بڑھتی ہے، وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے. پھر آپ کو قرآن کی وہ آیت بھی یاد ہوگی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو ہم اس کی ایک روح لے لیتے ہیں، پالا پوسا، جس کو زندگی دینی ہوتی ہے وہ واپس لوٹا دیتے ہیں، ورنہ جو دوسری باقی ہوتی ہے وہ بھی لے لیتے ہیں. اب یہ جو روح نکلتی ہے نا ایک ہمارے جسم سے، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ مختلف جگہوں پہ وانڈر کرتی ہے، یعنی گھومتی پھرتی، اور بعض اوقات دور دراز پہنچ کے مثلا کسی مردے سے جا ملاقات کرتی، کیونکہ روح تو ایک لطیف چیز ہے نا. جب ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر آتی ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا، جب نکل جاتی ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا. اسی طرح روح دیواروں کے پار بھی چلی جاتی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یعنی اگر بالکل ساؤنڈ پروف اور ہوا پروف جگہ پر بھی کوئی چیز رکھ دی جائے یا اللہ تو کیا ہم سب ہوگا؟ کے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، وہاں سے بھی نکل جائے گی. عندک بیتن فی الجنہ، یعنی روح کے لیے یہ مادی چیزیں رکاوٹ ہمیں نہیں ہے. سچائی کے مقام پہ داخل کر. اب آپ دیکھیں جو لوگ مر جاتے ہیں بعض اوقات آپ کی ان سے ملاقات ہوتی ہے مددگار قوتیں اور آپ کو یوں لگتا ہے جیسے آپ ان کو چھو کر آئے لے کر چلے ہیں، یا اللہ اس کو قبول اور ایسا کر لے، ممکن ہے اور اس کے اندر بے کہ پناہ وہ جو برکتیں سوتے ڈال دے، وقت ایک روح اور اس آپ کی خیر نکلی میں وہ دن ٹریول بدن کرتے اضافہ کرتے ہوتا اس چلا مقام جائے. پہ جا پہنچی یا رب جہاں العالمین تو ہمیں وہ مردہ روح جہاں بھی تھی، لے جا اور برکت اس کے نے اس ساتھ سے لے جا کر یا اللہ ہم چاہے باتیں اپنے بھی گھر کی، کے اندر ہوں، کچھ چاہے میسج کہیں بھی باہر دیے، ہوں، یا اللہ ہر کچھ جگہ ہم اور پر اپنی بھی. برکتوں کا تو نزول اس فرما. سارے کو ہم رب واضح طور انزلنی پر منزلا نہ جان مبارکا سکتے ہیں اس کی وانت حقیقت، خیر نہ سمجھ المنزلین. سکتے ہیں، یا لیکن رب العالمین ہر طرح کے بعض خوابوں حاسدوں کو سے، انٹرپریٹ مفسدوں کرنے سے، میں یہ چیز ہمارے آپ کو دشمنوں سے مدد ہمیں دے گی. محفوظ رکھنا. رب ایسا کس انصرنی طرح علی پاسبل القوم ہے؟ آپ اپنے بستر المفسدین. پر لیٹے ہوئے ہیں اللہ سب اور سے بڑے روحانی طور دشمن سے پر آپ محفوظ خواب رکھنا. میں رب آپ اعوذ کہیں اور بک من پہنچے ہوئے. همزات الشیاطین بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ واعوذ بک میت رب آپ کو ان کوئی چیز دے رہی ہے، یحضرون. میت رو یا رب رہی ہے، شیطان کی میت خوش اکساہٹوں ہے، سے آپ اس کو بچانا. دیکھتے ہیں یا وہ اللہ بڑے اس باغ بات سے میں بھی بچانا بیٹھی کہ وہ ہوئی ہے. ہمارے پاس یہ آئیں آپ نے اور کہاں سے ہمارے دیکھ اندر لیا؟ وسوسے آپ تو ڈالیں. بستر پہ لیٹے ہوئے یا تھے. رب العالمین تو ہمیں تو بخش وہ دے، جو تو ایک ہم پر شعور رحم فرما. سوتے وقت اللہ ہمیں نکل اور جاتا ہے، ہماری جسم اولادوں سے کو الگ ہو نماز کا جاتا ہے، پابند بنا وہ دے. ٹریول کر رہا یا ہوتا ہے اللہ ایک تو طرح سے، ہماری دعائیں سن لے، اور ہماری وہ اولاد کو ایسی ہدایت دے جگہوں دے. پر اللہ کے اللہ اذن سے ہمارے ہی پیچھے انہیں پہنچ ہمارا جاتا ہے صدقہ اور اس کو جاریہ وہاں بنا کی دے. معلومات اللہ ان کی مل نسلوں میں جاتی ہیں. ایمان کو باقی اچھا رکھ. آپ کو یاد یا ہوگا رب وہ قصہ العالمین ہمیں بھی جو بخش دے، شہیدوں کا واقعہ میں ہمارے نے آپ کو والدین سنایا کو تھا، بخش دے، ہماری عراق میں جو اولادوں کو بخش دے، ہمارے صحابہ عزیزوں کرام کی دوستوں قبروں رشتہ میں داروں سے کو بخش دے، ان کو اور نکال کر دوسری قیامت کے جگہ دن پر سارے دفن کیا گیا. مومنوں کو بخش دے. ہم نے دیکھا کہ یا رب مستقل العالمین تو کنٹینیوسلی ہمیں 3 دن دنیا خواب میں بھی آیا اور ایک آخرت شخص، میں بھی صالحین جب کا اس نے ساتھ اگنور عطا کیا تو فرما، بادشاہ اور وقت کو ہمیں خواب جنت آیا، کے مفتی وارثوں میں اعظم کو شامل خواب کر ہے، دے، اور اور ہمیں مسلسل قیامت خواب کے میں وہ دن اپنا رسوا نہ میسج کرنا. کنوے کر رہے ہیں اللہ اپنی ساری کہ ہمیں نعمتوں وہاں پر سے ہمیں نکالو، شکر ادا ہماری کرنے قبروں میں والا پانی آ بنا. گیا. اور یہ بالکل بالکل سچا ہمیں واقعہ عطا ہوا، کی، ہمارے دنیا والدین نے کو جس عطا کا کی، مشاہدہ بھی اور کیا. ہمیں اپنی تو پھر رحمت آپ کے اس کو ساتھ کیسے نیک بندوں انٹرپریٹ میں کریں گے؟ شامل کر لینا. یا وہ اللہ ہماری شہداء کہاں اولاد کی ملے تھے؟ اصلاح کر دے. تو بات اللہ یہ انہیں ہے کہ ایمان نصیب جیسے فرما. یا اللہ ہماری انہیں روح تقویٰ عطا ٹریول کر، انہیں کرتی حیا ہے، عطا کر، کہیں تو ان ایسی کی جگہ جا حفاظت پہنچتی فرما. ہے تو یا اللہ ان ہو کے سکتا ہے ایمان کہ کی وہ اس حفاظت مقام فرما. تک جا اللہ پہنچی انہیں ہو ہمارا کہ اطاعت گزار شہیدوں کی بنا، روح والدین تو کا آزاد وفادار ہوتی بنا. ہے، ان یا کو اللہ انہیں اجازت دین مل گئی ایمان ہو عطا فرما، کہ انہیں وہ دین ایمان ان پر فخر لوگوں عطا کی روح فرما. سے جا ملے. ربنا آتنا کیونکہ فی سجین الدنیا قید خانے حسنہ میں تو ہوتی ہے نا وفی وہ روح جس الآخرۃ کو حسنہ مجرم روح جو وقنا ہوتی ہے، عذاب النار. لیکن اے جو ہمارے مومن کی رب روح ہے، ہمیں خاص طور دنیا پہ میں شہداء بھلائی کی عطا روح ہے، تو فرما، جنت میں کیا اور کر رہی آخرت میں ہوتی بھی بھلائی عطا ہے؟ گھوم فرما، پھر رہی اور ہوتی ہے، کھا ہمیں پی آگ رہی کے ہوتی عذاب ہے. سے بچا. ربنا تو آتنا یہ من بالکل ایک لدنک سچ ہے رحمہ اور حقیقت وہیئ ہے لنا کہ من بسا امرنا اوقات رشدا. اے انسان ہمارے رب خواب ہمیں اپنے میں پاس سے رحمت ایسے عطا کر، لوگوں اور سے ہمارے لیے ملاقات ہمارے کر کے معاملے میں ان کے رہنمائی عطا حالات کو فرما. جان لیتا ربنا ہے علیک کہ توکلنا ان پہ کیا گزر رہی. والیک انبنا مثلاً ان والیک کو عذاب ہو رہا المصیر. اے ہے، یہ ہمارے عام رب ہم بات نے ہے نا تجھ کہ پر بھروسہ کیا میت کو جس حال اور میں دیکھو تیری اسی طرف ہم حال نے میں رجوع ہوتی ہے. کیا، اور یعنی تیری اگر ہی طرف خواب میں ہم نے دیکھیں لوٹنا ہے، کسی نے اپنے تو ہمارا والدین کو لوٹنا دیکھا بہت خوشگوار کہ کر وہ دینا. بہت رو اللہ رہے ہیں موت بہت آسان فوت کر ہونے کے دینا، بعد، تو قبر کیا کے کرنا عذاب چاہیے؟ سے ان کی طرف بچا سے لینا، صدقہ دعا ہماری کرنی قبریں چاہیے.
روشن یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے کہ ان کو موقع دے دیا جاتا ہے کہ اپنا میسج امن کے ساتھ اٹھانا، اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا. وہ اس کے دل کی بات نہیں ہوتی اللہ یہ کہ آپ کسی انسان کے بارے میں بہت برا گمان رکھتے ہیں اور آپ اسے دیکھتے ہیں کہ وہ رو رہا ہے یا کچھ، لیکن کئی اور لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ہنس رہا ہے کھیل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ان دو کو کنٹرڈکشن کیسے دور کریں گے. تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ جس نے خواب دیکھا اس کا اپنا نظریہ اس شخص کے بارے میں کیا تھا، کیونکہ اس کی اپنی بدگمانی تو نہیں اندر چھپی ہوئی تھی کہ جو سوتے وقت اوپر ابھر آئی اور اس نے وہ روپ اس طرح کا دکھا دیا. پھر وہ حدیث نفس میں آ جائے گی، دل کی بات میں وہ چیز آ جائے گی. اولاد کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھ. تو نبوت کا جیسے انبیاء علیہ السلام کو کچھ غیب کی خبریں دے دی جاتی تھی، اسی طرح عام انسانوں کو خواب کے ذریعے کچھ غیب کی خبریں دے دی جاتی ہیں. جو چیزیں ہمیں زندگی میں پسند نہیں، جو چیزیں ہمارے لیے مشکل خواب کے سچا ہونے کی ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم مسلمان ہوں، دلیل نہیں اچھا گمان رکھنے والے ہوں، آخری وقت لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں. بات یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جو خواب دیکھا وہ بالکل سچ ہو جائے گا. ربنا لا یہ آپ تزغ دعویٰ نہیں کر قلوبنا سکتے. بعد إذ نبوت کا تو دعویٰ کیا جا وهب سکتا لنا ہے، من لیکن آپ لدنك اپنے خواب کا دعویٰ نہیں کر إنك سکتے أنت الوهاب کہ میں نے جو دیکھا ہے وہ اللہ بالکل ہمیں سچ ایمان دیکھا. پر ہو ثابت سکتا ہے آپ کو قدمی عطا شیطان نے فرما. ڈرایا ہو، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دینا. ہو سکتا ہے کہ ہمیں آپ کے عذاب اپنے سے دل کی بچانا. سوچیں اور خیالات اس میں آ رہے ہوں. حقیقت میں گناہگار ہیں، اور خصوصاً اس وقت جب دو متضاد بالکل ہم اپنی آپ کو خطاؤں کا خبریں ملیں. اعتراف کرتے ہیں. مثلاً ایک شخص آپ کے پاس آتا بھول ہے، چوک کا، وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں بہت اچھا خواب دیکھا. یا اللہ جو ہم نے تیرے حق میں کوئی دوسرا بھی آتا کوتاہی کی تو ہمیں معاف کہتا ہے کہ فرما دے. میں نے آپ کو اچھے حال میں ربنا نہیں دیکھا. اغفر لنا ذنوبنا اب یہ فرق کس چیز واسرافنا کا ہو فی گیا؟ امرنا وثبت اس کے اپنے اقدامنا گمان کا وانصرنا فرق علی ہے. القوم الکافرین. ایک آپ کے بارے میں گمان اچھا رکھتا ہے، وہ آپ کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے لہٰذا وہ آپ کو اچھا دیکھ رہا ہے. اور دوسرا کافر قوم کے مقابلے میں سے حسد رکھتا ہے اور وہ آپ کو ہر قیمت پہ ختم ہوتے دیکھنا چاہتا ہے. وہ ویسے تو مار نہیں سکتا آپ کو، لہٰذا خواب میں مار لیتا ہے اور ہمارے دلوں میں ان خواب لوگوں میں کے آپ لیے کا کوئی حال برا کینہ دیکھ نہ رکھ لیتا جو ہے. ایمان لائے. تو وہ خواب دراصل کیا ہوتا ہے، اس کی اپنے نفس کی بات ہوتی رحم کرنے والا ہے. اسی رب طرح العالمین ہم نے ایک بعض پکارنے لوگ والے کو سنا جو ایمان جو کے لیے جھوٹ سے پکار بچتے رہا ہیں، تھا. اے رب ہم ایمان لے آئے، دھوکے سے بچتے ہیں، جن کے اندر منافقت نہیں ہوتی، جن کے دل بالکل صاف ہوتے ہم سے ہیں، دور کر دے اور ان ہمیں کو بھی نیک بعض لوگوں کے اوقات ساتھ ایسے فوت خواب کرنا. آتے ہیں کہ جو بالکل واضح حقیقت ایک طرح سے نظر آ جاتی ہے. لیکن کوئی شخص یہ خود سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ میرے دل کی بات نہیں اور وہ بالکل بڑی سچائی ہے، جب تک کہ وہ چیز عملاً سامنے نہ آ جائے. رسوا نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے اچھا دن خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا شیطان کی طرف سے. یعنی اگر آپ کسی کو برا دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کا عذاب تو یا کسی کی برائی دیکھ رہے ہیں تو وہ دراصل کیا ہے؟ ٹھہرنے کی جگہ اور شیطان ہے آپ کے اندر جو آپ کو اس شخص کے خلاف داخل کرے گا یا کسی خاص واقعے کے خلاف بھڑکا رہا ہے، ظالموں کے لیے کوئی مددگار اور آپ اپنی رب العالمین تسلی کر لیتے ہیں خواب کے ذریعے. اور جنت عدن میں فرمایا داخل بس کر جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت اور اعتقاد ہے. یہ میرا مشورہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ سب کے لیے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اپنے گھروں کے اندر سکون دے کہ جب کوئی اچھا خواب آپ دیکھیں تو کیا کریں؟ رب العالمین تو اس کو بتائیں جس سے آپ محبت رکھتے ہو وہ آپ سے بھی رکھتا اور جس پر آپ کا اعتماد ہو. دین کے اندر اعتماد، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا بیٹے کو کہ مجھے تو بتا دیا، بھائیوں کو نہیں بتانا. اور جب مکروہ خواب دیکھے تو حق تعالیٰ سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے. جب برا خواب دیکھے تو اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے کہ شیطان بہکانے لگا انسان کو. اچھا آپ دیکھیں کہ اللہ ہم سے مواخذہ نہ کرنا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خطا کر جسے ہمارا کسی سے اختلاف بھاری ہوا ہے، بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے پہلے لوگوں پہ عقیدے میں، گھر کے جھگڑے میں، کسی ذاتی اس میں، کوئی تو ہم کمزور ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے. تو پھر ہم بعض اوقات اپنی تسکین کیسے کرتے ہیں؟ یا رب العالمین خوابوں میں کرتے ہیں. ہم پہ رحم فرما، تو ہمارا مددگار مثلا ایک لڑکا کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ کر نہیں پاتا، اس کو رشتہ مل نہیں رہا، تو وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی شادی اس سے ہو گئی، اس تکلیفوں کو، ہماری پریشانیوں. تو بعض خوابوں کی نوعیت بس صرف اتنی ہوتی ہے، اس مجلس میں جتنے اور جو اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں ہوتی. دلوں سے واقف ہے یا اللہ ہم سب. اچھا بعض اوقات جیسے کسی سے ضد ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، اللہ تو ہمارے غم دور کر دے، اللہ ہمارے دکھ دور کر دے. اب آپ اس کو خواب میں برا دیکھ رہے ہیں، اللہ اس کی برائی دیکھ رہے دور کر دے. تو یہ دراصل کیا ہے؟ شیطان کا شر ہے جو آپ پہ غالب آ گیا ہے. یا اللہ تو سارے بیماروں آپ اس کی برائی چاہتے ہیں، ویسے کچھ کر نہیں پاتے، مجبور ہیں
آپ یا رب العالمین تو ہم آپ جانتے خواب ہیں کے ہم نے ظلم ذریعے کیا اپنی اپنی تسلی جانوں کر پر لیتے تو ہیں. بخشنے والا ہے، تو پاک ہے، تو ہمیں بخش دے، تو ہمارے لیے کافی ہو جا، ہم تجھی پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو رب العرش العظیم ہے، تو عرش عظیم کا مالک ہے، تو آسمانوں زمین کو پیدا کرنے والا ہے، تو ہی ہمارا دنیا اور آخرت میں دوست ہے. تو ہمیں اسلام کی حالت میں موت دینا اور ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دینا. اے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. تیرے ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. یا رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لینا. یا رب العالمین تو ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان پر موت عطا کرنا. یا اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت میں بے حساب رزق عطا کرنا، اور دنیا کے رزق کو اپنے راستے میں ہر پینی کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی اور صحیح طور پہ خرچ کرنے کی توفیق دینا. اللہ تو ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما. اللہ تو ہم کو معاف کر دے. اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا. اللہ ہمارے دلوں کو دین پر جما کے رکھنا. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر قائم کرنا. اللہ ہمیں نمازوں کی محبت دے دے. اللہ ہمارے لیے نمازیں آسان کر دے. یا رب العالمین ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں تقویٰ دے دے، ہمیں پاکیزگی عطا کر، ہمیں غنا عطا کر. یا اللہ ہمیں تزکیہ عطا کر دے. اللہ تیری رحمتوں سے امید ہے. اللہ تو ہمارے نفس کے حوالے ہمیں نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی تو ہمیں ہمارے حوالے نہ کرنا، اور ہمارے سارے حالات کی اصلاح کر دے. اللہ ہمیں علم نافع عطا کر، پاک رزق عطا کر، حلال رزق عطا کر. اللہ جو کوئی کسی بھی مالی مشکل میں شکار ہے، اللہ اس کی مشکل دور کر دے. اللہ قبولیت والا عمل نصیب کر دے. اللہ نفع مند علم عطا کر اور علم پر عمل کی توفیق دے، اور ہمیں زیادہ علم عطا کر. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ ہمارے گھروں میں وسعت پیدا کر دے. اللہ ہمارے دلوں میں وسعت پیدا کر دے، ہمارے رزق میں برکت پیدا کر دے. تھوڑا بھی ہمیں بہت کافی ہو جائے. یا رب العالمین تو ہمیں بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ ایسی بیماریوں سے بچانا کہ ہم کسی کے محتاج ہوں. یا اللہ دنیا اور آخرت کی قیدوں سے بچانا. یا رب العالمین رزق حلال عطا کرنا، کسی انسان کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ ہمارا رزق تو ہمیں خود اپنی جناب سے عطا کر، ہمیں لوگوں کا محتاج نہ کر. اللہ ہمارے لیے آسانیاں کر دے، ہر معاملے میں آسانی. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کرتے وہ آسان ہو جاتا ہے. اللہ ہماری ساری مشکلات آسان کر. اللہ ہر مشکل آسان کر. اللہ ہر مشکل آسان کر. اللہ مشکلات کا حل تو صرف تیرے پاس ہے، ہم صرف تیری طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ تو ہماری ساری مشکلیں دور کر دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ چھوٹے بڑے پچھلے اگلے سارے کے سارے، اللہ جو چھپ کے کیے جو سب کے سامنے کیے، سارے ہی گناہ معاف کر دے. اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچا، برے اعمال سے بچا، بری خواہشات سے بچا. اللہ ہمیں قرضے کے غلبے سے بچا. اللہ دشمن کے غلبے سے بچا. اللہ دشمنوں کے ہنسنے سے بچا. اللہ شرک سے بچا. اللہ اس شرک سے جسے ہم جانتے اور جسے ہم جانتے بھی نہیں ہیں. اے اللہ ہمیں فقر، قلت، ذلت سے بچا. ہمیں ظلم سے بچا، نہ ہم کسی پہ ظلم کرے نہ کوئی ہم پہ ظلم کرے. یا رب العالمین ہمارا انجام ہر معاملے میں اچھا کرنا، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لینا. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اے اللہ میں آزمائش کی سختی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بدبختی کے پا لینے سے پناہ مانگتا ہوں. یا اللہ تو بری تقدیر سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے بچا لے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں دکھ اور غم سے، عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بخل سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے دباؤ سے. اللہ لوگوں کے دباؤ کو ہم سے ہٹا لے. یا اللہ تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت مجھ سے چھن جائے، اور تیری دی ہوئی عافیت کہیں پلٹ نہ جائے، اور تیری سزا اچانک وارد نہ ہو، اور ہر قسم کی تیری ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں. یا رب العالمین تو ہمیں برے دن سے بچا، بری رات سے بچا، بری گھڑی سے بچا، برے دوست سے بچا، برے ہمسائے سے بچا. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. اللہ ہماری زیادتیاں معاف کر دے. اللہ ہمیں ہر
طرح کی خیر عطا کر، جلد ملنے والی بھی اور دیر سے ملنے والی بھی، جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم جانتے بھی نہیں. یا اللہ تو وہ خیر عطا کر. اور یا رب ہر طرح کے شر سے تو ہمیں بچا لے، جلدی آنے والا اور دیر سے آنے والا، جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم جانتے بھی نہیں. اے اللہ ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے نبی، تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہر شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے پناہ تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. اللہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہ جنت الفردوس عطا فرما. یا رب العالمین ہر اس قول اور عمل کی توفیق دے جو جنتوں میں لے جائے، اور اللہ جہنم سے بچا لینا، جہنم کی آگ اور جہنم کے شعلوں سے بچا لینا. یا رب العالمین تو ہمیں اپنی پسند کا بنا لے. یا اللہ جو اپنا دیدار ہمیں کروانا، اللہ اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا. اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک. اللہ اپنی ملاقات کا شوق دے دے، اپنی ملاقات کا خوف نہ دینا. یا رب العالمین تو ہمیں بخل سے بچا، بزدلی سے بچا، بڑھاپے سے بچا، دنیا اور آخرت کے فتنے سے بچا، قبر کے فتنے سے بچا. یا رب العالمین اپنی رضا عطا فرما، اپنی سزا سے بچا. یا رب العالمین ہم سب تیری تعریف کرتے ہیں جس کا تو مستحق ہے. اللہ تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ گر کر مرنے، ڈوب کے مرنے، دب کے مرنے، جل کے مرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اللہ شیطان موت کے وقت ہمارے قریب نہ پھٹکے، اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ زہریلے جانوروں کے ڈس کے مرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ ہمارے دین کو درست کر دے، اور ہماری دنیا کو درست کر دے، اور ہماری آخرت کو درست کر دے، اور ہماری موت کو ہمارے لیے ہر شر سے خیر کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں نیکیاں کرنے کا، برائیاں چھوڑنے کا. اللہ ہمیں توفیق دے، مسکینوں سے محبت عطا کر دے ہمیں. یا رب العالمین جب کسی قوم کی آزمائش کا ارادہ تو ہمیں اس سے بچا لینا. اللہ ہم تیری محبت مانگتے ہیں، اور ہر اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے، ہر اس کام کی محبت مانگتے ہیں جس سے تو محبت کرتا ہے. یا رب العالمین تو اختلافات میں ہمیں سیدھی راہ دکھانا، ہمیں بھٹکنے سے بچانا، ہمیں منفی خیالات سے بچانا، ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچانا، عاجزی اور سستی سے بچانا، بخل اور جبن سے بچانا. یا اللہ بزدلی سے بچانا، بڑھاپے سے بچانا، سنگ دلی اور غفلت سے بچانا، مفلسی اور ذلت اور مسکنت سے بچانا، فقر اور کفر اور فسق سے بچانا، شقاق اور نفاق اور اختلاف سے بچانا، ریاکاری اور شہرت سے بچانا. یا رب العالمین تو ہمیں ہر طرح کی جسمانی بیماریوں سے، گنگے پن، بہرے پن، اندھے پن، جزام، برس اور بری بری بیماریوں، کینسر اور ہر چیز سے بچا لینا. یا اللہ جو مبتلا ہو چکے ہیں انہیں شفا عطا فرما. اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہمیں برے ہمسائے سے بچانا. یا رب العالمین ہمیں برے ساتھیوں سے بچانا کہ جو ہمیں زندگی میں بوڑھا کر دیں. یا رب العالمین تو ہمیں ایسے انسانوں سے بچانا جو ہمیں دھوکہ دیں. یا اللہ تو ہمیں اپنا فضل عطا فرما. یا اللہ ہم تیرے ہر نام کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ جس کو تو نے اپنے پاس رکھا یا اپنی کتاب میں اتارا یا کسی انسان کو سکھایا یا علم غیب میں رکھا، کہ تو قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، اور ہمارے سارے افکار دور کر دے. یا اللہ تو ہمارے دل میں نور، آنکھوں میں نور، کانوں میں نور، دائیں نور، بائیں نور، اوپر نور، نیچے نور، آگے نور، پیچھے نور، ہر طرف نور ہی نور بنا دے. اللہ ہمارے اندر نور، زبان میں نور، پٹھوں میں، گوشت میں، خون میں، بالوں میں، جلد میں، نفس میں، ہر طرف نور ہی نور کر دے. یا اللہ ہمیں روشنیوں میں رکھنا، اللہ ہر طرح کے اندھیروں سے بچانا. اللہ تو ہماری مدد فرمانا، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا. یا اللہ تو ہمیں اپنا شکر گزار بنا لے، اپنا ذکر کرنے والا بنا دے، اپنی طرف رجوع کرنے والا. یا اللہ ہماری توبہ قبول کر لے، اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دے. یا اللہ ہماری زبان کو درست کر دے، ہمارے دل کو ہدایت دے دے، ہمارے دلوں کے کینے اور بغض نکال دے. یا رب العالمین ہمارے سارے قرضے چکا دے. یا رب العالمین ہمیں اپنی رضا سے نواز. یا اللہ ہمیں ایسی نعمتیں عطا کر جو کبھی ختم نہ ہو. اللہ اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمانا اور اپنے ملاقات کا شوق عطا فرمانا. یا رب العالمین ہمیں بہترین دعاؤں کی توفیق عطا فرما، اور جو دعائیں ہم تجھ سے کریں تو انہیں قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے سارے بوجھ ہم سے دور کر دے، ہمیں آپس میں محبت عطا فرما. اللہ ہمارے گھروں میں محبت پیدا کر دے. یا اللہ ہمارے دوستوں میں، ہمارے اداروں میں، مسجدوں میں، جہاں بھی لوگ مل کے تیرے دین کا کام کرتے ہیں ان کے اندر محبت پیدا کر دے، اتفاق پیدا کر دے. ہر طرح کی فواحش سے بچا لے، ہر طرح کی برائیوں سے بچا لے.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہم ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، ایسا یقین عطا کر جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں ہم پہ آسان ہو جائیں۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا اور انہیں ہمارا وارث بنا، اور ہمارا انتقام اس پہ ڈال جس نے ہم پہ ظلم کیا، ہم پر زیادتی کرنے والوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، ہمارے دین کے بارے میں ہم پہ مصیبت نہ ڈال، دنیا ہی کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا اور دنیا کو ہمارے علم کی انتہا نہ بنا، اور کسی ایسے ظالم کو ہم پہ مسلط نہ کرنا جو ہم پہ رحم نہ کرے۔ یا رب العالمین ہم تجھ سے تیری رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام یا من بیدہ الخیر یا من ہوا علی کل شیء قدیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ یہ صرف اور صرف تیری توفیق سے ہوا۔ یا اللہ جتنے بھی آنے والے ہیں سب کا آنا قبول فرما۔ یا اللہ ان سب کو اس کتاب کی برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ان سب دعاؤں کا فیض ان کو نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے قریب کر لے، ہمیں اپنے راستے پہ ڈال دے۔ یا اللہ ہمیں حقیقی کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کی مشکلات دور کر دے۔ یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما۔ اللہ جو ہمارے والدین اور عزیز اور دوست اور رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں اللہ ان سب کی بخشش کر، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ ان کی ہر تکلیف کو دور کر دینا، اللہ جو زندہ ہیں ان کی بھی ہر تکلیف کو دور کر دے یا رب العالمین۔ اللہ ہمارے جتنے بھی پیارے دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کو معاف کر دے۔ اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کے واسطے سے سوال کرتے ہیں، اللہ ہمارے سب پیاروں کو معاف کر دے۔ اللہ جو زندہ ہیں جو فوت ہو چکے ہیں سب کو معاف کر دے۔ یا اللہ تیرے لیے معاف کرنا کچھ مشکل نہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ سب کو معاف کر دے۔ ربنا تقبل منا۔ یا اللہ اس کام میں جس نے جو بھی حصہ ڈالا ہے، جو اپنا وقت لگایا ہے، جو جان لگائی ہے، جو مال لگایا ہے، جنہوں نے یہ بلڈنگ بنائی، جنہوں نے یہ سارے کام کیے، یا اللہ جتنے بھی لوگ آج وہ یہاں موجود ہیں یا نہیں ہیں، جو یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں، یا اللہ ان سب کی زندگیوں میں خیر و برکت ڈال دے اور ان کو اجر عظیم سے نواز۔ اللہ سب آنے والوں کے دلوں کے اندر جو دعائیں ہیں، اللہ یہ جتنی بہنیں آئی ہیں آج دعا کے لیے آئی ہیں، اللہ ان کی دعائیں قبول کر لے اور ان کو اس مجلس کی خیر و برکت نصیب فرما یا رب العالمین۔ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما اور تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ آپ کے اپنے دل میں جو کوئی ذاتی دعائیں ہیں تھوڑی دیر آپ ان کو بھی مانگ لیجئے، جو آپ نام لے کے کسی کا کرنا چاہتے ہیں یا مانگنا چاہتے ہیں۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے، آپ کی دعائیں قبول کرے، آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آئندہ بھی آپ کو خیر اور بھلائی کے رستوں پر دوڑائے رکھے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اور میری طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہو، کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو پلیز معاف کر دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔